السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ سب کا ہمارے اس درس میں، جس کا ہم نے نام دیا ہے درس کتاب التوحید۔ تو اس درس کے اندر ہم گزشتہ کے دنوں سے جو کتاب التوحید کی شرح ہے، جسے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے القول المفید علی شرح کتاب التوحید، تو اس کتاب کے ذریعے کتاب التوحید کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سمجھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ جو درس میں ہم نے جو چیزیں دیکھی تھی، ان میں ہم نے کتاب التوحید کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ توحید کی تعریف اور تمہید کے طور پر توحید کی قسمیں بیان کی گئی تھی اور اس کی تعریف کی گئی تھی۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اصل کتاب ہماری شروع ہو رہی ہے، اور آج سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب التوحید کو۔ تو کتاب التوحید ہم چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو کتاب التوحید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیت سے شروعات کی گئی ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح میں کیا بیان ہوا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں شیخ نیچے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ اب اس کے بعد میں مؤلف رحمہ اللہ جو ہے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کئی ساری آیتوں کو ذکر کیا ہے، کئی ساری آیتوں کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت کون سی؟ سب سے پہلی یہی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب اس کے خلاصہ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں شیخ کہ یہاں پر إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل استثناء کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کا جو لفظ ہے، یہ اللہ کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ اللہ کا لفظ آتا ہے استثناء کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو الگ کرنے کے لیے باقی چیزوں سے، کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو یہاں پر اللہ کے ذریعے سے بالکل استثناء کر دیا گیا، یعنی ایکسیپشن کر دیا گیا کہ انسان کو اور جنات کو پیدا کیا گیا ہے صرف اور صرف کس لیے؟ میری عبادت کے لیے۔ اب باقی حالتوں سے بالکل ہی اس کو الگ کر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب بھی شیخ نے بیان کر دیا کہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں پر لیعبدون میں جو لام ہے، یہ لام زیر لی آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ جو لیعبدون ہے یہ تعلیل کے لیے، تعلیل کہتے ہیں علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنے کے لیے، یعنی انسان کے پیدا ہونے کی وجہ بیان کیا گیا ہے، اس کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سبب بیان کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حکمت یا پیدائش کی حکمت بیان کی ہے، یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ لام کو یہاں پر بیان کیا، یعنی یہ علت بیان کی، یہ وجہ بیان کی، یہ کارن بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو علت بیان کرنے کے لیے اللہ نے لام کو ذکر کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے بارے میں علت بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ چیز بالکل واجب کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں ضروری نہیں کر دیا ہے، یعنی ضروری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لازم نہیں کر دیا ہے، انسان کے لیے اختیار حاصل ہے کہ وہ عبادت کرے تو کرے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے مجبور کر دیا کہ ہاں وہ عبادت ہی کرے، اور اس کے بعد میں کیا ہو گیا اس کے لیے کہ وہ دنیا میں آ کر اس عہد کا، اس مجبوری کا وہ پابند نہیں رہا، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عبادت پر اگر مجبور کر دے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرے۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو وہ مجبور محض، اللہ نے ان کو مجبور کر دیا اس پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا انسان کو، بلکہ انسان کے لیے اختیار رکھا ہے۔ تو انسان کے پیدائش کی علت کو بیان کیا اللہ نے، حکمت کو بیان کیا کہ پیدا کیا گیا کس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، ہے نا۔ اب اس کے بعد میں آگے یہ چیز فرما رہے ہیں
کہ یہ جو علت ہے یہ غائیہ ہے. غائیہ کسے کہتے ہیں؟ غایت بیان کرنا، مقصد بیان کرنے والی یہ علت ہے. یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ انسان کی پیدائش کے مقصد کو یا اس عمل کے مقصد کو بیان کر رہا ہے. لیکنھا قد تقع وقد لا تقع، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اب انسان عبادت ہی کرے، یعنی وہ بالکل مجبور ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اپنی خواہش سے گناہ کرنا چاہے تو اس کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی، وہ گناہ نہیں کر پائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان کے لیے اختیار ہے اس دنیا کے اندر، اگر وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو انسان کیا کرے؟ برائی کرے. لیکن اللہ نے پیدائش کیوں کی؟ انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اس کا مقصد بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر لام ذکر کیا، لیعبدون. پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کرے. جیسے اس کی تو یہاں ایک مثال بھی دی ہے کہ اگر آپ کوئی قلم خریدتے ہیں، کوئی قلم لیتے ہیں، آپ کیوں قلم لیتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لکھیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اس قلم سے لکھتے ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ کبھی لکھتے ہیں کبھی نہیں لکھتے. تو یہ ایک الگ بحث ہے جس کو بیان کرنے کے لیے جس کو شیخ نے بیان کیا ہے. اب چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت، میں نے پیدا کیا. خلقت یہاں پر پیدا کرنا جو ہے کس معنی میں ہے؟ ایجاد کرنے کے معنی میں ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایجاد جو ہے یہ اس سے پہلے کیا ہے؟ تقدیر. اس کے بعد میں تقدیر ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمام فیصلے کیے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا. تو پہلے ایجاد ہے. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں جو پیچھے رہنے والے کو. جیسے نماز میں کوئی آتا ہے بعد میں، جس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، اس کو مسبوق کہتے ہیں. تو ایجاد جو ہے یہ مسبوق ہے، یعنی ایجاد پیچھے ہے تقدیر سے. یعنی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ انسان کو پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد میں اس کی تقدیر بنائی ہے نا. اور یاد رکھے کہ یہاں پر پیدا کرنے کی جو اصل ہے، خلق جو ہے، خلق کی اصل کیا ہے؟ تقدیر ہے. یعنی کہ پیدا کرنے کی اصل کیا ہے؟ تقدیر ہی ہے. پیدا کرنا یعنی اصل میں تقدیر کے معنی میں ہی ہے. اب یہ ایک بحث ہے یہاں پر. شیخ نے یہ بحث اس لیے بیان کی ہے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کیا فرق ہے. دیکھیں انسان جو ہے پہلے کسی چیز کو بنانے کے بارے میں سوچتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ڈیزائن تیار کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، پھر 10 طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کا کاغذ پہ نقشہ تیار ہوتا ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ میں وہ چیز بالکل ہو ہی جائے، بلکہ پھر انسان کبھی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے انسان تقدیر بناتا ہے. جس چیز کو بنانے والا ہے اس کے لیے پہلے انسان نقشہ تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں انسان کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو بناتا ہے، کسی چیز کو وجود بخشتا ہے. پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال خلقت پر دال ہے، دلالت کرنے والی ہے. اب ایک شاعر کا ایک شعر ہے کہ وَلَا أَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ، کہ وَبَعْضُ النَّاسِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي، کہ اللہ تو جو بھی پیدا کرتا ہے اس کے بعد میں تو اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ پیدا کر لیتے ہیں پھر بھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے اس کا فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے، وہ چیز بہت بہتر اور بالکل صحیح ہو جاتی ہے. اور انسان ایسے ہیں کہ پیدا کر لیتے ہیں، یا پھر جو ہے پہلے پوری تیاری کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پیدا کرتے ہیں، تب بھی جو ہے انسان مکمل نہیں کر پاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں قولہ الجن، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہاں پر جو جن ہے، جن کسے کہتے ہیں؟ جن جو ہے ایک غیبی چیز ہے، غیبی دنیا کی چیز ہے، اور یہ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم سے چھپی ہوئی چیز ہے. اور یہ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لفظ ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم اور نون ہے. جیم اور نون کا مادہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اور جیم اور نون کا جو مادہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ چھپی ہوئی چیز پر، خفیہ رہنے پر، یا پھر چھپی ہوئی چیز پر دلالت کرتا ہے. تو اب جتنے بھی الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر جیم اور نون آتا ہے تو ان کا معنی آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں چھپے ہونے کا معنی ہی شامل ہے. مثال کے طور پر
جیسے ایک لفظ یہی جن ہے، ایک مخلوق ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے الجنت، آتا ہے جنت، جنت بھی ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے. پھر اس کے بعد میں الجنان آتا ہے، جنان عقل کے معنی میں آتا ہے، عقل بھی ہم سے چھپی ہوئی چیز ہے. اور الجنون ہے، جنون پاگل پن کو کہتے ہیں، کسی کی عقل چلی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک کیا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے. پھر اسی طرح سے جنتن کا لفظ آتا ہے، جنتن کہتے ہیں ڈھال کو، یعنی کہ جو ڈھال ہے، ڈھال کیا کرتا ہے؟ ڈھال انسان کی حفاظت کرتا ہے. یہ ڈھال ہے، جب انسان ڈھال کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو ڈھال انسان کو چھپا لے گا، ہے نا. تو یہاں پر بھی مخفی ہونے کے انسان ڈھال کے ذریعے سے کسی کی چیز کی اوجھل میں ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے جنین. جنین کس کو بولتے ہیں؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو یہ جتنے الفاظ ہیں، جیم اور نون، جیم اور نون کا جو مادہ ہے یہ ہمیشہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ چھپے ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور اس سے جتنے لفظ آتے ہیں، دیکھیں یہاں پر بیان کیا شیخ نے کہ الجنت، 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 یہ سب الفاظ جو ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ اسی معنی میں دلالت کرتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے اندر چھپے ہونے کا معنی اس میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ دلالت ہی کرتا ہے اسی پر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن کے اندر فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ جب رات نے انہیں ڈھانپ لیا تو انہوں نے پھر کیا ہے؟ کوکب کو دیکھا، یعنی ستارے کو دیکھا. تو یہ جو جنہ علیہ جنہ ہے، یہاں پر بھی کس معنی میں ہے؟ ڈھانپ لینے کے معنی میں ہے. تو یہ پوشیدہ کرنے کے معنی میں ہے، چھپانے کے معنی میں ہے. تو یہ جن کا جو ہے مطلب اس میں ہمیں سمجھ میں آ گیا، لفظ جن پر بحث ہو گئی. اب اس کے بعد میں انس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انس کا لفظ استعمال کیا، انس کا یہ کیا ہے؟ انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان بغیر دوسرے کے مانوسیت کے یہ جی ہی نہیں سکتا ہے اس دنیا کے اندر. انسان ہر وقت محتاج ہوتا ہے ایک دوسرے کی مانوسیت کا، ایک دوسرے کی انسیت کا، ایک دوسرے کے ساتھ گھلنے ملنے کا. انسان کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت محتاج ہوتا ہے. لہٰذا اس لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے. آدم کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایسی صفت رکھی ہے کہ وہ بغیر گھلے ملے، بغیر انسیت کے ساتھ میں اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا، نہیں جی سکتا. اب آئیے آگے، اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا الا لیعبدون. تو الا لیعبدون جو ہے یہاں پر اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ الا لیوحدون، یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری توحید بیان کرے، یا پھر میری توحید کا اقرار کرے، مجھے ایک جانے، مجھے ایک مانے. یہی صحیح تفسیر ہے. اور اس کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے، اس کی ایک اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ میرے آگے جھکے، میری فرمانبرداری کرتے ہوئے، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور میری منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے کیا کریں؟ میرے آگے جھکیں. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانے، ایک مانے، اور اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے. تو یہی حکمت ہے دراصل انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ توحید کو بیان کرے اور وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد میں شیخ فرما رہے ہیں اور وَلِهَذَا آتَى اللَّهُ الْبَشَرَ عُقُولًا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلیں بھی دی ہیں، اور انسانوں کی طرف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا ہے. یعنی کہ صرف اور صرف اسی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقلیں دی ہے اور انسانوں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس کی انسانوں کی طرف کتابیں نازل کی ہے، کتابیں اتاری ہے. اور اگر انسان کی پیدائش کا مقصد اگر کچھ اور ہوتا ہے نا، جیسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جانوروں کی پیدائش کی طرح اگر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہوتا کہ جس طرح سے جانور دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس اپنا پیٹ پالنا، اپنی بھوک مٹانا، اور اس طرح سے دوسری چیزیں جو بے مقصد چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ مقصد ہوتا ہے انسان کے پیدا کرنے کا، تو پھر رسولوں کے بھیجنے کی جو حکمت ہے نا، یہ پوری کی پوری ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی ہے نا. تو رسولوں کو بھیجنے کی حکمت جو ہے یہی ہے کہ انسان
اپنے مقصد کو جانے، مقصد کو پہچانے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اور یہی اللہ کی کتابوں کو اتارنے۔ اب یہ بھی حق ہے کہ اگر انسان جو ہے بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہوتا تو ساری کتابیں جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، پھر ان کے بھیجنے کی حکمت جو ہے یہ پوری کی پوری ضائع ہو جاتی، پوری کی پوری برباد ہو جاتی۔ لِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ يَكُونُ كَشَجَرَةٍ نَبَتَتْ وَنَمَتْ وَتَحَطَّمَتْ، کیونکہ آخر میں انسان ایک پیڑ کی طرح ہی ہو جاتا، جو پیڑ کیا ہے، نکلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انسان پیڑ نہیں ہے یا انسان جانور نہیں ہے، بلکہ انسان ایک بامقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے ساتھ میں بیان کیا ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ وہ خاص مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب دیکھیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ولہذا قال تعالیٰ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن مجید کو اتارا ہے وہ آپ کو کدھر لوٹائے گا؟ آخرت کی طرف لوٹائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لوٹائے گا آخرت کی طرف، اور ایسے آخرت کی طرف جہاں انسان کے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر اس نے اچھائی کی ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور برائی کی ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو فائدہ پہنچائے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شروع سے حاکم ہے، قادر ہے، مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مقصد، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ اگر تمام کے تمام انسان اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے تو اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور تمام کے تمام لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر اتر آئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کی ملکیت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے قادر مطلق ہے، حاکم ہے، مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب حاکم اور مالک ہے شروع سے، تو کسی کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، کہ میں ان سے یعنی لوگوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے۔ تو اللہ اپنا فائدہ نہیں چاہتا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے، اس میں اضافہ کرے۔ اب یہاں پر جو قرضے کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرضہ نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے قرضے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضے کی جو ہے مثال دے کر اپنے بندے کے معاملے کو جو ہے مشابہ کر دیا ہے قرض کے ذریعے سے، لفظ قرض استعمال کر کر کہ بندہ جس طرح دنیا کے اندر قرض دیتا ہے کسی کو تاکہ بعد میں اس سے لے، تو پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی انسان قرض دیتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرض کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو قرض کے طور پر رکھتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اور پھر اس کو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹائے گا۔ کب؟ کل قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا قرض لوٹا دے گا۔ تو یہ پوری پہلی آیت کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کی یہاں پر تفسیر ہو گئی ہے، اور اس آیت کا پورا مطلب یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے صرف اور صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ کہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور کیا کرو؟ طاغوت سے بچو۔ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، کس کے اندر اس آیت کو پیش کیا ہے شیخ نے کتاب التوحید کی جو دوسری آیت ہے اس میں پیش کیا ہے۔ تو اب آئیے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے لقد آپ دیکھ رہے ہیں، لقد میں یہ جو لام ہے لام معطا کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس یہاں پر یہ کیا ہے، ایک قسم جو ہے یہ پوشیدہ ہے، لام سے پہلے یا لام کے بعد میں قسم ایک پوشیدہ ہے، اور یہ جو قد ہے یہ یہاں پر بالکل تحقیق کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور
یہ جو جملہ ہے یہ پورا یہ قسم سے اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور قسم جو ہے یہ مقدر ہے، یعنی کہ قسم ظاہر تو نہیں ہے، ہمیں تو دکھ رہا ہے یہاں پر کوئی قسم کا لفظ نہیں ہے بلکہ مقدر ہے، اور لام سے بھی اس کی تاکید کی گئی ہے اور قد سے بھی تاکید کی گئی، تو تین تاکید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا وَلَقَدْ، یعنی کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ تو لقد میں بہت بڑی تاکید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہی یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر اتنی زبردست تاکید بیان کی گئی ہے، اور اتنے چھوٹے لفظ کے اندر تین تاکید کو جمع کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا۔ تو لام معطا ہے، معطا کیوں کہتے ہیں؟ معطا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ راہ ہموار کرنے والی ہے، کس کے لیے؟ قسم کا جو جواب آنے والا ہے اس کے لیے یہ راہ ہموار کرتی ہے، اس لیے اس کو لام معطا کہتے ہیں نا۔ تو جیسے اس کی مثال یہ ہو گئی کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن تبعک، کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا ان میں سے، انسانوں میں سے، تو میں تم کو بھی اور ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو یہاں پر لمن جو ہے لام، یہ بھی لام یہاں پر معطا ہے، اور لام کو من پر داخل کیا گیا، لام کے بعد میں قسم پوشیدہ ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میرا خیال ہے جو لوگ طلبہ ہیں، جو لوگ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، ان کو زیادہ بہتر طور پر یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن بہرکیف مفید ہر ایک کے لیے ہے۔ اب چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں قولہ، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعثنا ای اخرجنا، ہم نے انسان کو نکالا، بھیجا۔ بعثنا کا مطلب نکالنا، ہم نے انسان کو نکالا، ہم نے رسولوں کو نکالا، رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ہر امت کے اندر بھیجا۔ اور یہاں پر دیکھیے امت جو ہے، امت یہاں پر کس معنی میں ہے؟ امت لوگوں کی جماعت کے معنی میں ہے، یاد رکھیے۔ امت جب ہم لفظ بولتے ہیں تو امت کس معنی میں آتا ہے؟ لوگوں کی جماعت کے معنی میں۔ یہاں پر جو امت کا لفظ اللہ نے بیان کیا، یہ امت جماعت کے معنی میں ہے، لوگوں کی جماعت ہے نا۔ اور ایسے قرآن کے اندر جو امت ہے، لفظ امت کا استعمال 4 معنوں میں ہوا ہے۔ قرآن کے اندر کتنے معنوں میں؟ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا جو ہے معنی کیا ہے؟ طائفہ، جیسا کہ یہاں پر جماعت کے معنی میں، ایک گروہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ ہم نے ہر گروہ کے اندر ایک کیا بھیجا ہے؟ رسول بھیجا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے امتن کا لفظ امام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، کہ ابراہیم ایک کیا تھے؟ امام تھے نا۔ امام قائد کو کہتے ہیں، لیڈر کو کہتے ہیں۔ تو امام ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم ایک امام تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ اور جو تیسرا معنی ہے امام امتن کا، یہ ملتن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امتن، کہ ہم نے اپنے باپ کو اسی ملت پر پایا۔ تو ملت یہاں پر مذہب کے معنی میں ہے یا طریقہ اور روش کے معنی میں ہے۔ تو لوگ جیسا بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر، اسی روش پر پایا ہے، اسی ملت پر پایا ہے، تبھی ہم ایسا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر امتن جو ہے ملت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ تیسرا معنی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا معنی زمانے کے معنی میں بھی امتن استعمال ہوا ہے۔ امتن کس معنی میں؟ زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ ایک زمانے کے بعد میں ان کو یاد آیا، انہوں نے اس چیز کو یاد کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جو شخص جیل میں بچنے والا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا، لیکن بھول گیا، اور پھر اس کو ایک زمانے کے بعد میں یاد آیا۔ تو یہاں پر ہین کے معنی میں وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک زمانے کے بعد میں اس کو یاد ہوا۔ تو یہ 4 معنی کے لیے امتن کا لفظ جو ہے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو امتن کا لفظ ہے کس معنی میں؟ پہلا معنی طائفہ کے معنی میں، یعنی گروہ کے معنی میں، جماعت کے معنی میں۔ فَكُلُّ أُمَّةٍ بُعِثَ فِيهَا رَسُولٌ، تو یہاں پر جو ہے ہر امت مراد ہے جس میں رسول بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنی بھی امت آئی ہے، جتنی بھی گروہ آئی، جتنی بھی جماعت آئی ہے، ان سب کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ رسول بھیجا۔ اور رسول کیوں بھیجا؟ اس کی حکمت کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو رسولوں کو بھیجنے کی حکمت یہ ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، حجت مکمل ہو جائے، حجت قائم کرنے کے لیے کہ کوئی شخص کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کر سکے، یہ حجت قائم نہ کرے۔ تو حجت کو قائم کرنے کے لیے، حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، کہ یہ رسول جو خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل،
تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے بعد میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا حجت کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر دوسری حکمت جو اللہ بیان کی ہے شیخ نے کہ رسولوں کو بھیجنے کی دوسری حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر صرف اور صرف، دیکھیں یہاں پر بھی ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ صرف اور صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہانوں کے لیے یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہم نے امن اور شانتی کا سندیش دے کر رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو اور تیسرا یہاں پر رسولوں کو بھیجنے کی تیسری حکمت کیا ہے؟ تیسری حکمت یہ ہے کہ وہ ایسے راستے بتائیں، بیان کرے جو اللہ تک پہنچانے والے ہو، اس لیے کہ انسان جو ہے لا يعرف ما يجب للہ علی وجہ التفصیل الا عن طریق الرسول، انسان نہیں جان سکتا ہے، نہیں پہچان سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، تفصیلی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، مگر رسولوں کے ذریعے سے ہی، رسولوں کے دوارا ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے رسول کو بھیجنے کا تیسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے راستے بتائے رسول جو اللہ تک پہنچانے والے ہوں۔ تو پہلی حکمت کیا ہے؟ حجت مکمل کرنا، دوسری چیز رحمت، یعنی نبیوں کو رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تیسرا سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرو، ہے نا۔ یہ یہاں پر ان جو ہے یہ تفسیریہ ہے، تفسیریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وضاحت کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے بھیجا، کیوں بھیجا، اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد میں یہ جو لفظ ہے تفسیریہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات پر، اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کہے، ہے نا، قول کے معنی پر، بولنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، بولنے کا معنی بتاتا ہے یہ ان کا جو لفظ ہے، اور اس میں حرف نہیں آتا، وہ حرف تو نہیں ظاہر کرتا، لیکن یہ بولنے کے معنی کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم کیا کرو، کشتی بناؤ۔ تو یہاں پر وحی جو ہے یہ بولنے کے معنی میں ہے، لیکن حرف یہاں پر نہیں ہوا ہے نا۔ تو بغیر حرف کے، بغیر لفظ کے بولنے کے معنی یعنی کسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، کسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی، تو وحی کیا ہے؟ وحی کا معنی ہی ہوتا ہے دل کے اندر بات ڈال دینا، اس کے لیے الفاظ حرف کی ضرورت نہ ہو بلکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے، ہے نا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بعثنا کہا، ہم نے بھیجا، تو یہاں بعثنا میں وحی کے معنی بھی شامل ہے، اس لیے کہ جتنے رسول ہوتے ہیں اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہی ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جائے، اس کے دل کے اندر وحی کر دی جائے، القاء کر دیا جائے۔ اب بعض لوگوں نے اس کو مصدریہ بھی مانا ہے یہاں پر، کس کو؟ ان کو، اور اس سے پہلے کیا مانا ہے؟ با کو پوشیدہ مانا ہے، یعنی کہ بے انی عبودو، کیا مانا ہے کہ تم کیا کرو، میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کرنے کے لیے، ہے نا، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا عبادت کرنے کا حکم دینے کے لیے بھیجا ہے، لیکن پہلی بات جو ہے یہی زیادہ راجح ہے۔ اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ عبادت کے ذریعے سے، اور عبادت کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پچھلے درس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، جس میں ہم نے عبادت کی تعریف بیان کی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسرا حکم کیا ہے کہ طاغوت سے بچنا ہے، یعنی شیطان سے بچنا ہے، یعنی اس سے دور رہنا ہے، بِأَن تَكُونُوا فِي جَانِبٍ، اس سے بالکل اپنے آپ کو ایک جانب میں رکھ لینا ہے، الگ کر لینا ہے اس سے، ہے نا، وہ ایک جانب ہو، آپ دوسرے جانب ہو، تو اس طرح سے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، طاغوت سے بچنا ہے۔ اب طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے طاغوت جو ہے نا، یہ طاغوت کس سے نکلا ہوا ہے؟ طغیان سے نکلا ہوا ہے۔ طغیان کس کو کہتے ہیں؟ طغیان کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی معاملے میں اگر آپ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ طغیان کہلائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِ، جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں ڈال دیا، ہم نے کشتی میں اٹھا لیا تم کو اور بچا لیا۔ تو پانی حد سے آگے بڑھ گیا، تو کوئی بھی چیز جب حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ طاغوت کہتے ہیں نا، طغیان کہتے ہیں، اور طغیان سے طاغوت بنا ہوا ہے، یعنی یہاں پر جو ہے حد سے آگے بڑھنے والا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے اس بارے میں
طاغوت کی جو سب سے زیادہ جامع تعریف کی گئی ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے یہ سب سے جامع ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی چیز، جس چیز کے ذریعے بندہ اپنے حد سے آگے بڑھ جائے، چاہے جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اس کے معاملے میں، جس کی عبادت کر رہا ہے اس کے معاملے میں، یا پھر جس کی فرمانبرداری کر رہا ہے، جس کی مریدی کر رہا ہے اس کے معاملے میں، تو ان سب میں اگر وہ کیا ہو جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس کا مراد یہ ہے کہ من کان راضیا بذالک، کہ جس کی اتباع اور پیروی کی جا رہی وہ اس سے خوش ہو، وہ اس سے راضی ہو، تو پھر یہ طاغوت کے اندر آ جائیں گے یہ سب، ہے نا۔ تو یہ ایک دو اعتبار سے، ایک تو طاغوت ہو جائے گا عابد عبادت کرنے والے کے اعتبار سے، ہے نا، فرمانبرداری اور اس کے اطاعت کرنے والے کے اعتبار سے بھی طاغوت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے یہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا، ہے نا، اور اس نے اس مرتبے سے زیادہ اوپر چڑھا دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، ہے نا، اس کے مرتبے سے زیادہ اس کو اہمیت دے دی۔ تو اس کی عبادت جو ہے اس معبود کے لیے، اور اس کی اتباع اس پیروی کرنے، جس کی پیروی کی گئی اس کے لیے ہے، اور اس کی اطاعت اپنے جو ہے مطاع کے لیے، یا جس کی وہ فرمانبرداری کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گی، حد سے آگے بڑھنا ہو جائے گی، ہے نا۔ تو اب جتنے بھی ہو جائے، جس کی بات مانی جا رہی ہے، جیسے کاہن ہوتے ہیں جو ہے فیوچر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، یا پھر جادوگر ہوتے ہیں، یا برے علماء ہوتے ہیں، تو یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور معبود کیا ہے، جیسے بت ہیں، تو اگر ان کی عبادت کی جا رہی ہے اور ان سب کی عبادت میں حد سے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور یہ جو جادوگر ہیں، علماء سو ہے، ان سب کے معاملے میں ان کی پیروی میں حد سے آگے بڑھا جا رہا ہے، تو یہ سب کے سب کس میں آ جائیں گے، طاغوت میں آ جائیں گے۔ اور یہاں پر جس کی بات مانی جا رہی ہے اس کی مثال کیا ہے، مطاع کی مثال ہے۔ مطاع کی مثال وہ امراء جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، تو جب انسان ان کو رب بنا لے، اپنے حاکموں کو رب بنا لے، کہ یہ حاکم جو حلال کرے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو، تو اس کو یہ حلال مان لے، اور جن چیزوں کو یہ حرام کر دے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، تو ان کو یہ حرام مان لے، کیونکہ ان کے امراء نے، ان کے قائدین نے، ان کے سرداروں نے کیا کیا، ان کو حرام کر دیا ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ بھی کیا ہو جائیں گے، فہؤلاء طواغیت، یہ سب کے سب طاغوت کے اندر آ جائیں گے، ہے نا۔ اور جو یہ کام کرنے والا ہوگا وہ طاغوت کی تابع ہوگا، یعنی طاغوت کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، اور اس کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ایمان لاتے ہیں کس پر، بالجبت والطاغوت، جادو پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو طاغوت کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہر وہ چیز جو حد سے آگے بڑھنے والی ہے نا، جو حد سے آگے بڑھ گئی ہے، جس کے بارے میں لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، اور وہ چیز، وہ مطبوع یا وہ معبود یا وہ مطاع، ان تینوں کا مطلب آپ غور سے سمجھ لیں۔ یہاں یہ تینوں لفظ آپ کو زندگی میں بہت ملنے والے ہیں، اگر آپ توحید کا درس دینے والے ہیں یا توحید پڑھنے والے ہیں تو یہ بہت ملیں گے آپ کو۔ تو یہ تینوں اگر خوش ہو، جس کی اتباع کی جا رہی، جس کی عبادت کی جا رہی، جس کی فرمانبرداری کی جا رہی، یہ تینوں اگر اس پر راضی ہے، جو لوگ اس کے ساتھ میں عمل کر رہے ہیں اس پر راضی ہیں، تو پھر یہ طاغوت ہو جائیں گے، طواغیت ہو جائیں گے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ میں ہی ان کا معاملہ ہوگا، ان کا حشر ہوگا۔ تو مطبوع میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہاں پر جیسے بیان کی گئی، مطبوع میں پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے، جادوگر ہے، برے علماء ہے، کاہن ہے، معبود میں بت آ جاتے ہیں، اور مطاع میں وہ امراء جو اللہ کے دین سے نکلے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کی حلال کی چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے حرام کی چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، چاہے اللہ نے اسے حلال کیا یا حرام کیا ہو۔ اب اس کے بعد میں یہ جو آیت ہے یہ توحید کے بارے میں بتا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو بت ہے یہ طاغوت میں سے ہے، ان کی اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے توحید کیا ہے، توحید دو حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے یہ چیز سب سے اہم ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ توحید جو ہے، توحید کے دو ارکان ہیں، توحید کے دو رکن ہیں، توحید دو رکن سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا رکن کیا ہے، اس بات یعنی اقرار کرنا، اور دوسرا رکن کیا ہے، نفی یعنی انکار کرنا۔ اقرار اور انکار یہ دو اہم رکن ہیں کس کے، توحید کے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان صرف انکار کر رہا ہے نا، تو انکار میں تو مکمل طور پر انکار ہو گیا، ٹھیک ہے، انکار کر رہا ہے تو اس نے انکار کر دیا کہ ہاں اب جو ہے ایک اللہ کو ماننا ہے، اور اس کے بعد میں باقی کسی کو نہیں ماننا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کو مان رہا ہے، تو
اس میں یہ خدشہ ہے کہ آگے چل کر اس میں شریک بھی کر لے. اللہ کا تو اقرار کر رہا ہے لیکن شریک بھی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں. تو جیسا کہ مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے، وہ اقرار تو کرتے تھے لیکن انکار نہیں کرتے تھے، ہے نا. تو جب یہ کہا گیا لا الہ ہے نا الا اللہ، تو اس میں کیا ہے، اقرار اور انکار دونوں چیزیں ہیں. اس کو آپ سمجھیے. اب اس کی مثال جیسے انہوں نے دی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے زید کے کھڑے ہونے کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے، لیکن یہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہا ہے کہ زید صرف اکیلا کھڑا ہے اور کوئی اور کھڑا نہیں ہے نا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے اور کوئی اور نہیں کھڑا ہے تو یہ مکمل انکار ہو جائے گا، ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف زید کھڑا ہے، باقی کوئی اور کھڑا نہیں ہے، تو یہ جو ہے کھڑے ہونے کے لیے جو توحید ہے وہ ہم بتا رہے ہیں نا. تو کیوں؟ اس لیے اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک تو اقرار بھی اور ایک انکار بھی. تو ہمیں اقرار بھی کرنا ہے اور انکار بھی کرنا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے. صرف اگر انکار کر رہے ہیں تو اس میں تو پورا کا پورا انکار آ جائے گا، اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، یعنی کہ مکمل توحید کا انکار کر دے رہے ہیں. اور اگر صرف اقرار کر رہے ہیں اور انکار نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اندر شرک لازم آ جائے گا. تو تعطیل محض جو ہے، یعنی کہ مکمل طور پر انکار کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا، ہے نا. جبکہ مکہ کے مشرکین نے مکمل طور پر اقرار جو ہے کیا تھا لیکن انکار نہیں کیا تھا. تو یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی آخر الآیہ تقرأ بالنسب، یہ ایک نحوی بحث ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور یہاں پر جو یہ کتاب التوحید کے اندر یہ آیت پیش کی گئی ہے، تو اس میں جو ہے یہاں پر یہ آیت کیوں پیش کی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ رسولوں کے اس اجماع پر دلالت کر رہی ہے آیت، یعنی تمام رسولوں کا یہ قطعی فیصلہ تھا، تمام رسولوں کی یہی دعوت تھی کہ لوگ توحید کی طرف آ جائے، ایک اللہ کو مان لے، اور اسی لیے تمام رسولوں کو بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تم عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف توحید کی دعوت تھی. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور تمام رسولوں کو صرف توحید کی دعوت کے لیے بھیجا گیا. اس لیے شیخ نے یہ آیت بیان کی ہے. تو یہ دو آیت کی تفسیر بیان کی گئی آج کے اس درس میں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے درس میں ہم آگے کی آیت کی تفسیر بیان کریں گے. تو بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم ملیں گے آپ سے اگلے درس میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.